اگلا حصہ۔ اچھا، اب یہ دیکھ لیں کہ یہ اس کتاب کا ایک واقعہ اتنا لمبا ہوا جا رہا ہے کہ 3 7 8 حصوں میں اس نے مشکل سے پورا آئے گا، یا اس میں بھی شاید نہ آئے اور آگے اس کو ایکسٹینڈ ہی کرنا پڑے۔ اب سوچیں یہ کتاب کتنی بڑی ہوگی، اور یہ صرف ابھی ایک جلد ہے، چہارم اور پنجم۔ اس سے پہلے پہلی دوسری تیسری جلد وہ الگ ہے، اس کی مجھے کتاب نہیں ملی، ورنہ میں آپ کو شروع سے بتاتا ہے کہ یہ کیا تھا۔ اب میں اس میں آپ کو صرف یہ ایک واقعہ ہی سنا رہا ہوں۔ تو آگے جب العادل کے پاس اور کچھ نہیں تھا، البتہ اس نے یہ کامیابی حاصل کر لی، اس نے اس قلیل فوج کے جذبے پر جس اللہ کی شکست کا جو اثر پڑا تھا وہ صاف ہو گیا، اور سپاہیوں کے جذبے تر و تازہ ہو گئے، ان کے دلوں میں یہ اعتماد بحال ہو گیا کہ صلیبی ان سے برتر نہیں ہیں اور کسی بھی میدان میں صلیبیوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ ضرورت فوج میں اضافے کی تھی، یہ کامیابی بھی حاصل کی گئی۔ حملے کو قلعے سے ہما کے قلعے کو بچا لیا گیا، ورنہ صلیبیوں کو ایک اور قلعے کا اڈا مل جاتا۔ العادل اپنے ہیڈ کوارٹر میں دانت پیس رہا تھا۔ اس کے سالاروں کی جذباتی حالت اس سے زیادہ مشتعل تھی۔ اگر ان کے پاس فوج ہوتی تو اس شب خون کے بعد بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکتے تھے، کیونکہ وہ ان کے تعاقب میں جا کے ان کو پکڑ سکتے تھے، صلیبی ان کے قید کر سکتے تھے، ان سپاہیوں کو ان قیدیوں کے ذریعے اپنے پھر قیدی رہا کرا سکتے تھے۔ اور بالونڈ اپنی فوج کو زندہ نہ لے جا سکتا۔ العادل نے کاتب کو بلایا اور اپنے بڑے بھائی سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام خط لکھوانے لگا۔ بردرادر بزرگوار سلطان مصر و شام مصر و شام کا سلطان تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اصل نام اس کا صلاح الدین ایوبی تھا، سلطان اس کا لقب تھا۔ اللہ آپ کو سلطنت اسلامیہ کے وقار کی خاطر عمر طویل عطا فرمائے۔ میں اس امید پر خط لکھ رہا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت قاہرہ پہنچ چکے ہوں گے۔ کسی نے اطلاع دی تھی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، پھر معلوم ہوا کہ زخمی ہوئے ہیں۔ میں اور میرے سالار فکر مند ہیں۔ آپ نے دانش مندی کے جو راستے سے قاصد بھیج کر ہمیں بتا دیا کہ آپ زندہ سلامت ہیں اور قاہرہ جا رہے ہیں۔ مجھے توقع ہے آپ نے رملہ کی شکست کو دل پر بار نہیں بنایا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ شکست کا انتقام لیں گے، کھوئے ہوئے علاقے واپس لیں گے اور بیت المقدس سے بھی آگے جائیں گے۔ آپ شکست کے اسباب پر غور کر رہے ہوں گے، میں اس کی ذمہ داری فوج پر عائد نہیں کروں گا۔ ہمیں شکست کے راستے پر اپنے بھائیوں نے اسی روز ڈال دیا تھا جس روز ہمارے خلاف صف آرا ہوئے تھے۔ جب وہ بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو ان کی دشمن ہمدردی کے پردے میں انہیں ایک دوسرے کے خلاف مشتعل کرتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کو بادشاہی کے نشے نے اندھا کیا۔ وہ دولت جس کی ضرورت سلطنت اسلامیہ کو تھی، خانہ جنگی میں ضائع ہوئی۔ ہماری فوج کی بدترین اور تجربہ کاری نفری تباہ ہوگی۔ ان کی فوج جو اس خلافت کی فوج تھی جس کے ہم ہیں، صرف اسی لیے ضائع ہوگی کہ چند ایک افراد نے تخت و تاج کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ چند افراد کی وجہ سے ساری فوج ضائع ہوگی۔ ایسا آگے لکھتے ہیں جس قوم کے سربراہوں میں تخت و تاج کا لالچ پیدا ہوگا، اس کو وہ اپنے عزائم کے مطابق دھڑوں میں تقسیم کر کے آپس میں ضرور لڑائیں گے۔ ہمیں اس طرف کی توجہ دینی پڑے گی قوم دھڑوں اور گروہوں میں تقسیم نہ ہونے پائے۔ مذہبی فرقہ بدیاں ہی کیا کم تھیں کہ سلطانی کے حصول کے لیے قوم گروہوں میں تقسیم ہونے لگی۔ ہمیں شکست تک اسی فرقہ بندی نے پہنچایا ہے، مگر اس کی سزا آج سالاروں اور سپاہیوں کو مل رہی ہے۔ ہماری بہترین فوج خانہ جنگی میں ضائع ہوئی، اس کمی کو ہم نے نئی بھرتی سے پورا کیا اور شکست کھائی۔ میدان جنگ میں بے ترتیب بھاگنے والے تمام نئے سپاہی تھے۔ میں نے اور میرے سالاروں نے رملہ کی شکست کے فوراً بعد ثابت کر دیا ہے کہ فوج نہیں ہاری۔ میرے پاس وہی پیادہ اور سوار نفری تھی جو آپ نے میری کمان میں دی تھی۔ آپ نے مجھے محفوظہ میں رکھا، مگر میدان جنگ کی کیفیت اس قدر تیزی سے بدل گئی کہ آپ کا مجھ تک کوئی حکم نہ پہنچ سکا۔ یہ بھی نہ پتہ چلا کہ آگے کیا ہو رہا ہے اور میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ پسپا ہونے والے ایک کماندار نے جو دائیں پیرو پر تھا مجھے بڑی تشویشناک اطلاع دی اور مشورہ دیا کہ میں اپنے دستے میں استعمال نہ کروں اور حملے کی لغزش نہ کروں۔ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ کم از کم ان دستوں کو جو مارکے میں ابھی شریک نہیں ہوئے بچا لوں۔ میں نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور عقل سے کام لیا۔ میں نے ہما کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ یہ العادل جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھائی تھا، وہ اپنے بھائی کو خط لکھ رہا ہے جب اس نے بالوڑ کی فوج کو بھگا دیا تھا حملے کر کے۔ جب وہ ہما کے قلعے پر حملہ کرنے آئی تھی تو اس ٹائم اس نے اس فوج کو وہاں سے بھگا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ کامیابی حاصل نہ کر سکے کیونکہ ان کے پاس فوج کی کمی تھی، جس کی وجہ سے اگر فوج ان کے پاس زیادہ ہوتی تو جب ان کی بالوڑ کی فوج بھاگ رہی تھی تو وہ ان کے تعاقب میں جاتے، ان کو پکڑتے۔ بالوڑ کو بھی حتیٰ کہ وہ پکڑ سکتے تھے اگر ان کے پاس فوج کی کمی نہ ہوتی تو، مگر سب سے بڑا مسئلہ ان کے پاس یہ تھا کہ ان کے پاس فوج کی بہت کمی تھی، جس کی وجہ سے وہ پوری طرح سے کامیابی حاصل نہ کر سکے۔
اور مگر یہ فائدہ ہوا کہ فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا، پہلے سے جو ان کی رملہ میں شکست ہوئی تھی اس کے ان کا جو مرال ٹوٹا تھا وہ ہائی ہو گیا۔ تو اس کے بعد یہ اپنے بھائی کو خط لکھ رہے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کو سارے حالات و واقعات سے اطلاع دے رہے ہیں۔ تو ابھی خط آگے جاری ہے، اس سے اگلا خط میں آپ کو اگلے حصے میں بتاؤں گا۔